اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں تخلیق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ان کی تخلیق کا مقصد، ان کی تخلیق کی غرض و غایت اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی آیت سے متصل پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کیوں؟ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ذو القوۃ المتین اور پختہ طاقت والا ہے، پختہ طاقت والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، جس وقت حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 13 برس کی تھی، 13 سال کی عمر تھی بس۔ مگر اس چھوٹی عمر کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمتیں اور وہ علم عطا فرمایا جو بڑے بڑے صحابہ کبار کے پاس نہ تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت لاکھ السلام نے اپنا دست شفقت حضرت عبداللہ بن عباس کے سینے پر رکھا اور دعا مانگی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس میرے چچا زاد کو دین کی سمجھ اور قرآن کے معانی کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے سینے پر اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک، اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک جب حضرت عبداللہ کے سینے میں بسی اور رہ گئی تو حال یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور بڑے بڑے صحابہ کرام پوچھتے کہ اے امیر المؤمنین، یہ تو حضرت عبداللہ ہم سے کئی گنا چھوٹے ہیں عمر میں، ان کو آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان سے آپ مشورے لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر جن کو حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کا تقاضا تھا، پتہ تھا، حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر کس لیے نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کس لیے نازل فرمایا؟ تو سب صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ چپ ہو گئے اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النصر اس لیے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونا اور دنیا سے چلے جانے کا اعلان اس سورت میں کیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم دین حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں
انسانوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہاں عبادت کا معنی یہ ہے کہ تاکہ جن اور انسان مجھ خدا کو پہچان لیں، تاکہ جن اور انسان مجھ خدا کو پہچان لیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان عبادت کے سوا کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کو جاننا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جن اور انسان اپنا مقصد حیات، زندگی کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بنانا ہے۔ انہی عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 نمازوں کو ہم پر فرض کیا۔ کس لیے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کوئی اور غرض و غایت نہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہم سے غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم نہ نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے عطا فرمائے، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، ہم حج کریں نہ کریں، مکہ شریف کو جائیں نہ جائیں، عرفات میں ٹھہریں نہ ٹھہریں، نہ ہمارے ٹھہرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہمارے نہ جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال میں، ہمارے مال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن اگر ہم نہ زکوٰۃ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ہم زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، تو پھر عبادت کا مقصد کیا؟ پھر گناہوں کو چھوڑنے کا فائدہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سب کا فائدہ یہ ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا، جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا اور گناہوں سے بچے گا، اس طریقے سے وہ مجھ خدا کو پہچان لے گا کہ میں خدا کون ہوں، میں خدا کون ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات ہم پر اس لیے فرض کی، ہم پر یہ عبادات اس لیے لازم کر دی تاکہ ہم اس خدا کو پہچان سکیں، اور اس خدا کی پہچان عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو خم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مٹا دینا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو نہیں آ سکتی، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں آ سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں مختلف عبادات رکھی ہیں، اور ان مختلف عبادات کا مقصد اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی عبادت سے اس کی طبیعت ملال میں نہ آ جائے، کیونکہ انسان جب ایک چیز ہر وقت وہی ایک چیز کرتا رہتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ملال آ جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، ایک ہی طرح کا کھانا ہر روز تناول کرتا ہے، ہر روز، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، وہ وہی کھانا تناول کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت میں ملال آ جائے گا اور وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو اس کھانے کی حاجت بھی ہو تو پھر بھی وہ کھانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ملال آ جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں ہر وقت کسی نئے چیز کی طرف، کوئی نئے چیز میں دیکھوں اور کسی نئے چیز کی وساطت سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اس
اسی طرح عبادات میں اگر انسان ہر وقت ایک ہی عبادت کرتا رہے تو انسان کی طبیعت میں ملال آ جاتا ہے. جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ گئے اور کوفہ والوں نے آپ کی واز کو سنا، آپ کے خطبے کو سنا، آپ کے درس کو سنا، کوفہ والے بہت متاثر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ صحابہ کرام میں جلیل القدر علماء میں سے تھے، جلیل القدر علماء میں سے تھے. عرض کرنے لگے کوفہ کے لوگ اے حضرت عبداللہ ہمیں ہر روز آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں، آپ ہمیں درس ہر روز دیا کریں. حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا میں آپ کو ہر روز درس نہیں دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں ہر روز درس دیا تمہاری طبیعت میں ملال آ جائے گا تو تم پھر کبھی نہیں آؤ گے. اور پھر ارشاد فرمایا کان یتخولنا صلی اللہ علیہ وسلم بالموعظۃ مخافۃ السآمۃ علینا، کہ حضور علیہ السلام ہمیں ہر وقت واز نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں ہر وقت درس نہیں دیا کرتے تھے، ہر وقت خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کو یہ خوف تھا اگر میں ہر وقت ان کو درس دوں، ہر وقت ان کو واز دوں، ہر وقت ان کو خطبہ دوں تو ان کی طبیعتوں میں ملال آ جائے گا اور یہ ہٹ جائیں گے، کبھی نہ درس میں آئیں گے، نہ خطبے میں آئیں گے، نہ واز میں آئیں گے. اسی لیے اسی طرح انسان کی طبیعت میں عبادت میں بھی ملال آ سکتا ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یمن حتی تمنوا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو اس وقت تک انسان کی توجہ سے نہیں ہٹاتا جب تک انسان کی طبیعت میں ملال نہ آ جائے. اور انسان کی طبیعت میں جب ملال آ جاتا ہے اور وہ اس عبادت سے ہٹ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کو اس لیے رکھا تاکہ انسان کی طبیعت میں ملال نہ آئے اور وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کو جان سکے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا اور اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کی پہچان تک پہنچ سکے، یہ جان سکے کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانفال میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ نہ دو، ان کی طرف اپنی پیٹھ نہ کر دو، وانتم تسمعون، اور حالت یہ ہے کہ تم اللہ کا قرآن بھی سن رہے ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی سن رہے ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا شیبہ نہیں کہ اللہ کی باتیں بھی سنیں، قرآن مجید کو بھی سنیں اور حضور علیہ السلام کی احادیث کو بھی سنیں اور سننے کے ساتھ وہ اللہ اور رسول کی طرف منہ موڑ لیں اور پیٹ کر دیں. یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں یکدم حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. ایک صحابی رسول نماز میں کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو ندا دی، پھر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تیسری بار حضور علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اس صحابی نے اپنی نماز کو مکمل کیا، پھر حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے فلان، جب میں نے تجھے بلایا
تو کیوں نہیں آیا؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں کھڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے اسی وقت تم اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر آ جاؤ، اسی وقت اللہ اور رسول کے بلاوے پر آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں ایسا نمونہ پیدا فرمائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ندا آئے ہم تیار ہو جائیں، جب اللہ اور اس کے رسول حکم فرمائے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، ہمارے گھر والے بھی دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزوں کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو جائیں، چاہے جائے کہ وہ روزے 18-19 گھنٹوں کے روزے ہوں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر پورا اس طرح اتریں کہ ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، اور ہماری اولادوں میں سے وہ بچے اور بچیاں جو بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی اللہ کی احکام پر پورا اتریں اور روز رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ